اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عملی زندگی کے آخری سب ٹاپک قومی زندگی پہ ہم بات کر رہے ہیں، اور جب میں نے یہ سب ٹاپک شروع کیا تو میرا خیال تھا کہ شاید بہت باتیں نہیں ہوں گی، بٹ آئی سیٹ تھنکنگ اینڈ ٹرائنگ ٹو سی کہ کون کون سے اس میں سے موضوعات لینے چاہیے، تو مجھے اندازہ ہوا کہ کافی ایسے ہیں جن پہ بات کرنی چاہیے۔ سو پلیز بیئر ود می ایز وی گو تھرو دیز ٹاپکس ایکچولی۔ دیکھیے، قومی زندگی الٹیمیٹلی تو ہمارا، میں نے جیسے پہلی نشست میں اس سب ٹاپک کی کہا تھا کہ ہماری شناخت ہے۔ ہم کہیں بھی چلے جائیں، ہم الٹیمیٹلی تو پاکستانی ہی ہوں گے نا۔ ہم نیشنلٹی ڈوئل لے لیں، ہم پاکستان کی نیشنلٹی چھوڑ کے کسی دوسرے ملک کی نیشنلٹی لے لیں، جیسے کہ جن کے ساتھ ہمارا ڈوئل کا نہیں ہے کانٹریکٹ، جیسے جرمنی ہے فار ایگزامپل، یا فرانس ہے۔ اگر آپ لینا چاہتے ہیں ان کی نیشنلٹی یا سٹیزن شپ، تو آپ کو پاکستان کی سٹیزن شپ چھوڑنی پڑے گی۔ لیکن امریکہ، کینیڈا اور بہت سے کنٹریز ہیں جو ڈوئل نیشنلٹی الاؤ کرتے ہیں، لہٰذا وہ پاکستانی پاسپورٹ بھی لے کے پھر رہے ہوتے ہیں اور کینیڈین یا امریکن پاسپورٹ بھی لے کے پھر رہے ہوتے ہیں۔ بٹ الٹیمیٹلی تو آپ جو وہ لوگ وہاں رہ رہے ہیں، بلکہ ان کو موسٹلی 99% لوگوں کو پاکستان کی زیادہ فکر ہے، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہماری روٹس ادھر ہیں۔ اور آپ بھی بے شمار فیملیز کو جانتے ہوں گے، میں بھی بے شمار فیملیز کو جانتا ہوں جو پچھلے 25، 30، 40 سال سے وہاں رہتے ہیں، لیکن آج بھی ان کے کام یہاں سے ہوتے ہیں۔ بچوں کی شادیاں یہاں سے ہوتی ہیں کہ پاکستان آئیں گے اور شادی کریں گے، حالانکہ وہاں بھی پاکستانی سیٹلڈ ہیں، کچھ لوگ وہاں بھی کر لیتے ہیں، لیکن پریفرنس یہی ہے کہ جی ہم نہیں پاکستان آئیں، یہاں پہ فنکشن کریں جس طرح ٹریڈیشنل ہوا کرتے ہیں، اور وہ سارا ہلا گلا اور وہ سب کچھ ہو، وچ بیسکلی مینس کہ ایکچولی تو وہ تو قائم ہے نا روٹس۔ ہاں، شاید اگلی 2-3 جنریشنز میں اف دے ریئلی ڈونٹ وزٹ پاکستان آفٹن، تو پھر بچوں کو شاید اس طرح سے ان کا ریلیشن شپ نہیں رہے گا ملک کے ساتھ، سینٹیمنٹل نہیں رہے گا، لیکن رہے گا تو صحیح پھر بھی بہرحال۔ اینی وے، سو کافی چیزیں ایسی جس پہ اس سب ٹاپک میں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کا ٹاپک جو میں لینا چاہ رہا ہوں وہ ہمارے قومی ہیرو ہیں۔ یہ ایک بڑا عجیب و غریب سا کام ہے کہ قومی ہیرو ہمارے ہوا کرتے تھے اور اب نہیں ہیں، کسی فیلڈ میں بھی نہیں ہیں۔ اور کیوں ایسا ہوا ہے اور کیا ہوا ہے اتنا، وہ جس کو قحط الرجال کہا جاتا ہے نا، کہ آدمیوں کا قحط ہو گیا ہے، کیوں ہو گیا ہے آخر اتنا؟ دیکھیں نا، when I look back at my childhood for example، تو بڑے بڑے نام تھے اس وقت، ادیبوں میں، شاعروں میں، اس کے علاوہ مطلب آرکیٹیکٹس میں، اس کے علاوہ کوئی بھی فیلڈ آپ اٹھا لیجئے، فائنینس میں، مطلب یہیں پہ تھے نا۔ ڈاکٹر محبوب الحق بھی ادھر ہی تھے، اور اس سے پہلے جو یعنی یاسمین لاری تو ماشاءاللہ ابھی بھی ہیں، جنہوں نے شروع کیا تھا، جنہوں نے لو کاسٹ پروجیکٹ کیے تھے، اختر حمید خان، یہ بڑے نام تھے نا جو مختلف شعبوں میں کام کر رہے تھے۔ اور اس کے علاوہ بہت لوگ ہیں، میں تو ان کے نام بھی میرے تو یاد بھی نہیں ہوں گے سب کے۔ ایون لیبر لیڈرز میں جیسے بشیر بختیار کا بڑا نام ہوا کرتا تھا ایک وقت میں۔ یہ پاکستان بننے کے بعد کی گفتگو میں کر رہا ہوں۔ جو اس سے پہلے کے لوگ تھے، جو بڑے لوگ تھے نا، جن کو ہم کہتے ہیں علامہ اقبال و قائد اعظم اور سردار عبدالرب نشتر اور اس طرح کے جو بڑے اسٹیچر کے لوگ تھے، جو پری پارٹیشن جنہوں نے جد و جہد کی اور پاکستان کے بنانے کے لیے کام کیا، وہ تو ایک الگ ہی لوگ ہیں نا۔ لیکن میں تو بات کروں کہ اس کے بعد بھی اسی طرح ادیبوں شاعروں میں بہت نام تھے۔ فیض احمد فیض تھے، بڑا نام تھا۔ ادھر وہ اپنے دوسرے جو لوگ تھے، احمد فراز تو بعد میں ہیں تھوڑے، وہ ان سے تھوڑے سے بعد میں ہیں، ایگزیکٹلی وہ نہیں ہیں، لیکن اس دور کے اور بھی کئی لوگ تھے۔ پھر ناصر کاظمی آئے، انہوں نے بڑا نام پیدا کیا اپنا۔ اس کے علاوہ احمد عظیم قاسمی اور اس طرح کے بہت بڑے نام ہیں، اور وہ بڑے نام اس لیے ہیں کہ ان کے بڑے کام ہیں۔ انہوں نے جس بھی فیلڈ میں وہ تھے، اس فیلڈ میں انہوں نے بڑا کام کیا۔ صادقین تھے، ٹھیک ہے، گلجی تھے، کتنے نام میں یاد کروں؟ اگر میں تھوڑا ذہن پہ زور ڈالوں تو آئی کین کم اپ وتھ سو مینی نیمز، لیکن یہ سب لوگ ہمارے آئیکونس تھے۔ اب ہمارا آئیکن نہیں ہے،
کسی بھی فیلڈ میں نہیں. اچھا کرکٹ میں بھی ہمارے آئیکن تھے, ہاکی میں ماشاءاللہ بڑے آئیکن تھے ہمارے, سمیع اللہ تھے, اس سے پہلے وہ شہناز شیخ تھے, اصلاح الدین تھے, کئی لوگ تھے. کرکٹ میں بھی بڑے بڑے لوگ تھے, حنیف محمد سے شروع کر کے اور آصف اقبال اور مشتاق صاحب اور آئی مین یو نیم اٹ. اور اس کے علاوہ جاوید میاں کا بڑا نام ہے ماشاءاللہ. تو اب کہاں ہیں یہ؟ ایسا کیوں ہوا کہ کسی فیلڈ میں ہمارے پاس کوئی قابل ذکر آدمی نہیں رہا؟ میرے پاس اس کی میرے پاس اس کا کوئی وہ ایکسپلینیشن نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہاں جی نہیں وہ یوں ہوا اینڈ وی لاسٹ آل اوور ہیروز. ایکچولی میرے پاس ایسی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے. میں بھی مستقل سوچتا ہوں, میں چاہتا ہوں آپ بھی سوچیں اور ہم ہیروز بنائیں. دیکھیں ہیرو بنانا کیوں ضروری ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جو رول ماڈلز ہیں کسی بھی ملک کے, ان کو وہ زندہ رکھتے ہیں. ہم اپنے رول ماڈلز کو اگر وہ تھے بھی کبھی یا کوئی ہمارے ہیرو تھے تو ہم کسی نہ کسی پریٹیکسٹ پہ ان کو گراتے رہتے ہیں اور ان کا ہم حلیہ بگاڑتے رہتے ہیں. سب سے بڑی ایگزامپل جس سے مجھے بڑی ذاتی تکلیف ہوئی, حالانکہ مجھے نہ اس کی پوری بات سمجھ آتی ہے نہ کچھ بھی ہے, ہماری جو انٹرنیشنل ایئر لائن ہے PIA, ہمارا پرائڈ تھا نا. فار ایئرز اٹ واز اوور پرائڈ, اور جگہ جگہ لگے ہوتے تھے PIA ٹوکیو, PIA تھائیلینڈ, بینکاک, PIA فلاں, PIA فلاں. موسٹ ڈیسٹینیشن پہ PIA جاتی تھی. یہ بھی کہتے ہیں کہ PIA نے کئی ایئر لائنز کو ایئر لائن کے طور پہ بننا اور چلنا سکھایا. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ٹھیک ہے, کرپشن, بے ایمانی, فلاں, سیاسی بھرتیاں سب کچھ ہو گئیں, PIA کا کافی حلیہ بگڑ گیا. لیکن ایک جو بات جو ہمارے ایک وزیر صاحب نے فرمائی, جو انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان تھا کچھ سال پہلے, کہ جی PIA کے اکثر پائلٹس کی ڈگریاں جعلی. یار میرا مطلب اگر یہ فیکٹ بھی تھا, فار ایگزامپل, فار اے منٹ, if it was a fact, then he should have silently investigated it. And then of course after investigation جو جس پہ جو چیز لگنی تھی اس کو لگاتے اور خاموشی سے اس کام کو ختم کرتے تھے. But it was extremely stupid, absolutely irresponsible کہ انہوں نے فورم پہ اخبار میں بیان دے دیا کہ پاکستان کے PIA کے تو پائلٹ تقریباً سارے ہی جعلی ڈگریوں پہ کام کر رہے ہیں. اتنا بڑا اس کا یعنی نقصان ہوا PIA کو کہ ہم نے اوور نائٹ اپنی ایئر لائن برباد کر دی. اب انہوں نے کسی سے کچھ لیا دیا تھا تو میں نہیں جانتا, ظاہر ہے میں تو نہیں جانتا کہ اس میں ان کا کیا انٹرسٹ تھا PIA کو برباد کرنے میں, یا وہ PIA کو برباد کر کے سستے داموں کسی کنسورشیم کے ساتھ مل کے خریدنا چاہتے تھے, یا ان کے دماغ میں کیا تھا, یا صرف اور صرف دماغ کا غیر ذمہ داری تھی. لیکن اتنا بڑا انہوں نے ایک ہیرو قوم کا ایک آئیکن انہوں نے برباد کر دیا. اور اس طرح کے ہم نے کئی واقعات کیے ہیں. ہر کچھ عرصے کے بعد ہم کسی آئیکن کو پکڑتے ہیں اور اس کا ہم حلیہ بگاڑ دیتے ہیں, اور پھر ہم کہتے ہیں ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں, ہمارا تو کوئی ہیرو ہی نہیں ہے. لیکن بیک ٹو ہیرو کی جو امپورٹنس ہے وہ کیا ہے؟ ہیرو کی امپورٹنس یہ ہے کہ بچے اپنے بچپن سے ایک ہیرو کو دیکھتے ہیں اور اس کو ورشپ کرتے چلے آتے ہیں اپنے ذہن میں ایک طرح سے, اور اس کو فالو کرنے کی, اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ ساری عمر وہ چیز ان کے ساتھ رہتی ہے. پائیڈ پائپر کون ہے؟ خیالی ایکچولی کیریکٹر ہے, ریالٹی تو نہیں ہے. لیکن دنیا جہان کے بچوں کو پائیڈ پائپر کا پتہ ہے. آپ کے ایک نہایت مشہور بسکٹ برانڈ کے اوپر بھی پائیڈ پائپر بنا ہوا ہے. کیوں بنا ہوا ہے؟ اس لیے کہ وہ ایک آئیکن ہے بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ کا. اور اسی طرح کی اور چیزیں بڑے اس طرح کی چیزیں بنی ہوئی ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ نہ صرف ہم اس بات کو یعنی انسٹیٹیوشنلی کریٹ کریں اور ایسے مواقع پیدا کریں کہ جس میں لوگ بڑے کام کر سکیں. اچھا, پھر ہمارا دوسرا کمال یہ ہے کہ پاکستانی کوئی بڑا کام کر دے تو ہم بس اس کو پھر ادھر ادھر کر دیتے ہیں. مطلب اگر سمینہ بیگ صاحبہ نے اگر چوٹیاں سر کر لیں تو ہمیں توفیق نہیں ہوئی اس بات کو خاص ہائی لائٹ کرنے کی. 2-4 لوگوں نے اعتراض کر دیا کہ اچھا یہ خاتون کیوں پہاڑ پہ چڑھ رہی ہے, 2-4 نے تعریف کر دی اور بس اس کے بعد فائد. I mean she did a great job. We are not interested. ہم کسی اپنے ہی خیال میں رہتے ہیں, اور ہمارے مطلب ہم جن لوگوں کے پیچھے پھر رہے ہیں ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے نا کسی لحاظ سے بھی, نہ ایز اے شخصیت, نہ ایز اے آئیکن, نہ ایز اے ہیرو. کسی کی کوئی پرسنالٹی, کوئی اس کی اہمیت حیثیت نہیں ہے. سو میری آپ سب سے درخواست یہ ہے کہ ہمیں مل جل کے اپنے ہیروز کریٹ کرنے چاہیے جہاں بھی جس لیول پہ ہم کر سکتے ہیں,
اور ان ہیروز کو ہمیں پروٹیکٹ کرنا چاہیے اور ایسی اپرچونٹیز دینی چاہیے کہ جس میں نئے ہیروز کانسٹنٹلی کریٹ ہوتے رہیں، کیونکہ دنیا بدل رہی ہے نا۔ اب آپ 60 سال پرانا ہیرو آج دکھائیں گے تو شاید اس طرح سے لوگ انسپائر نہیں ہوں گے۔ آج کے دور کا ہیرو دکھائیے، اور تاکہ وہ اس سے آگے کچھ سال چلے اور پھر مین وائل نئے لوگ آ جائیں۔ تو یہ آج کا میرا ٹاپک یہ ہے کہ ہمیں اس بات پہ سیریسلی غور کرنا چاہیے کہ اتنا انحطاط، اتنی تنزلی، اتنا ڈکلائن، اتنا بالکل ہی یعنی ویکیوم کریٹ ہو گیا ہے کہ جس میں ہمارے پاس کچھ نہیں رہا۔ اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ 2-4 دن میں درست نہیں ہوگا، آئی انڈرسٹینڈ، بٹ اف وی اسٹارٹ ورکنگ ٹوڈے اینڈ وی اسٹارٹ ورکنگ کلیکٹیولی آن اٹ، دین آف کورس we will hope to do something about it۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔